نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں میں بذات خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں، ایک فوجی کا بھائی ہوں، میری فوج بدنام ہو رہی ہے چند غلط فیصلوں کی وجہ سے، چند لوگوں کی وجہ سے فوج بدنام ہو رہی ہے۔ بارڈر پہ کھڑا وہ فوجی یا اس ایریا میں جہاں پہ ہمارے مسائل ہیں وہاں پہ میرے بچوں کے لیے میری حفاظت کے لڑنے والا وہ فوجی، وہ عزت اور مقام اس کو نہیں ملا جو ملنا چاہیے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے ادارے خود ٹھیک کرنے ہیں، آئیں مل کے بیٹھیں، اپنی غلطی کو مانیں اور آگے بڑھیں۔ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے باوجود اس کے کہ جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے، آج اس کی بیوی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اتنی کمزرفی، اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں۔ آئیں بیٹھیں، اپنی غلطیوں کو مانیں، اپنی غلطیوں کو سدھاریں۔ 76,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہمارے پہ چڑھ چکا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، یہ کون سوچے گا، یہ فیصلے کون کرے گا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے۔ اور میں تمام ان سیاسی پارٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ قدموں پہ سوار ہو کر جس طریقے سے آئے ہوئے ہیں، آپ ذرا عوام میں جا کے دیکھیں، عوام آپ کو مسرت کر چکی ہے اور مکمل مسرت کر چکی ہے۔ اور آپ یہ جو اپنے بچوں کے لیے اور پاکستان میں جو آپ یہ ایک کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ کلچر ہم نہیں چاہتے۔ اس کلچر میں کل آپ بھی نقصان اٹھائیں گے، اور ان سیاسی پارٹیوں کے تھوڑے بہت ووٹرز ہیں، کوئی تھوڑے بہت سپورٹرز ہیں، ان کو ہی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے بھاگ جانا ہے، آپ نے یہاں پہ رہنا ہے۔ آپ سوچیں کہ جب میرے پی ٹی آئی کے کسی ورکر کے گھر کے اوپر، عہدیدار کے گھر کے اوپر، ووٹر کے گھر کے اوپر چھاپا لگتا ہے، اس کی چادر اور چاردیواری پامال ہوتی ہے، اس کا گھر توڑا جاتا ہے، اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، تو کیا آپ بحیثیت انسان یا بحیثیت مسلمان کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس میں خاموش ہیں تو کل آپ کے ساتھ ایسا ہوگا تو آپ کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے سب کی سانجھی ہیں، اس ملک کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، آئین کی پاسداری ہم سب پہ فرض ہے، ورنہ ہم نے تو برداشت کر لیا، کر بھی رہے ہیں، پھر بہت سارے اور شے برداشت بھی نہ کر سکیں۔ تو ہماری یہ گزارش ہے کہ اس نظام کے اندر جو بھی بینیفیشری ہیں اور جو اس نظام کو اس وقت ہائی جیک کر کے چلا رہے ہیں، وہ پراپر طریقے سے بیٹھے، اور یہ بات کرنا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں، یہ بالکل غلط ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب دہ نہیں ہوں، آپ جواب دہ ہو، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت، ملک کے حالات، ملک میں آج جو اس وقت دہشت گردی کے حالات ہیں، اس کا سارے کا سارا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ دہشت گردی عمران خان صاحب کے وقت میں کیوں نہیں تھی؟ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت کتنے خودکش حملے ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے، اس میں کتنے ڈرون اٹیک ہوئے۔ آج کیا حالات ہیں؟ پی ڈی ایم 1 آئی، وہی حالات بن گئے، اب پی ڈی ایم 2 آئی، اس سے بدتر حالات ہو رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے اس کو اون کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم مقابلہ کر بھی رہے ہیں، لیکن اپنی فرائض سے روگردانی آپ نہیں کر سکتے۔ آپ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، دلائل پہ بات کریں۔ آپ دلائل سے ثابت کر دیں کہ میں نے ملک کے خلاف سازش کی ہے، مجھے اس چوک پہ لٹکا دیں آپ، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ لیکن بغیر دلائل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر وجہ کے آپ جس طریقے سے 26ویں ترمیم ملا کے آپ نے اس وقت ملک کی ایک عدلیہ تھی اس کو بھی آپ نے محکوم کر دیا ہے، ہتھکڑیاں لگا دی ہیں، تو قوم کہاں جائے؟ کیا راستہ چھوڑا آپ نے قوم کے لیے؟ تو اس لیے اپنی ذات سے نکلیں، اپنی انا سے نکلیں اور ایک قوم بن کے سوچیں۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے، بار بار کہا ہے، آؤ بیٹھو، مسئلے کو حل کرو، میرٹ پہ حل کرو، دلائل پہ حل کرو۔ جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی مانے گا، جس کی غلطی ہے ثابت ہو، بالکل سزا ہمیں دیتے ہیں، ہم سزا کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر سزا پہ بات آئے گی تو پھر سزا ہر ایک کو ہوگی۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سزا دو اگر میری غلطی ہے، تو پھر جب اس ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اس بات چیت پہ بیٹھیں گے تو پھر ہر غلطی والے کو سزا دی جائے گی جسے جب بھی کی ہے غلطی، تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، پاکستان کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جو ہے میں نے کل اناؤنس کیا ہے، کیونکہ اب میرے خیال میں عمران خان نے تو ہمیں ایک چیز سکھائی تھی کہ سیاست کے لیے نہیں، الیکشن کے لیے نہیں، جنریشن کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ تو اب ہم نے اتنا سارا کچھ دیکھ کے فیصلہ کیا ہے، اور کل 90 دن کی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ تبدیلی کے حوالے سے 90 دن کا کہا کرتے تھے۔ تو ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے ہیں، اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے، یا پھر ہم رہیں
یا نہ رہیں، پھر اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ یہ سیاست نہیں ہے۔ ایسی سیاست سے بہتر ہے ہم سیاست ہی نہ کریں، پھر اپنا کوئی راستہ ہم اختیار کریں، اور اپنا راستہ اختیار کر کے ہم اپنے حق کے لیے اپنا وہ راستہ اختیار کریں کہ جس کے اندر کم از کم ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے غلام ہوں اور ان کے بچے غلام ہوں۔ تو جس نے ہماری قوم کو غلام بنانا ہے وہ بھی سن لے، اور جس نے آزاد رکھنا ہے اپنے بچوں کو وہ بھی سن لے کہ آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، غلام بننا ہے تو یہ نظام چلنے دو، آزاد ہونا ہے، بچوں کو آزادی دینی ہے، خودداری دینی ہے، خود مختاری دینی ہے، تو اس کے لیے پھر آؤ ہمیں جوائن کرو، متحد ہو جاؤ، اور جوائن کر کے اپنے جائز حقوق کے لیے، اپنے آئینی حق کے لیے اکٹھے ہو کر حقیقی جمہوریت کے حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کو اور ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ یہ لگتا ہے کہ آپ کا اعتماد اداروں سے اٹھ چکا ہے، کیا آپ مذاکرات کی بھی دوسری بات کر رہے ہیں، بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس آپشن بچتے ہیں؟ سیاستدانوں سے مذاکرات کریں گے یا اداروں کے انہی لوگوں کے اوپر جن پہ آپ اعتماد نہیں کر رہے ان سے بات کریں گے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے ہمیشہ فیصلہ کرنا ہے، ہمارا فیصلے کا اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ فیصلہ سازوں کے ساتھ ہی مذاکرات کروں گا نا، جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس سے میں کیا بات کروں گا؟ تو فیصلہ سازوں کے ساتھ میں بات کروں گا، فیصلہ ساز میں ساتھ اور لوگوں کو بٹھاتا ہے تو بٹھا لے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں فیصلہ ساز کو اس لیے بٹھاؤں گا کہ میں اس بندے سے بات کر کے مزید ٹائم ضائع نہیں کر سکتا جس کے پاس اختیار ہی نہ ہو۔ اختیار کے ساتھ ہی بات ہوگی، ساتھ بٹھانا ہے بٹھا لے ان کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے کہا جن کے پاس مینڈیٹ ہے انہی سے آپ بات کریں گے، آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کے پاس مینڈیٹ ہوگا، بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس ہوگا، یا پارٹی کے اندر جو اختلافات کی باتیں کی جا رہی ہیں پارٹی بھی 90 دنوں میں 1 پیج پہ نظر آئے گی، اور آپ کی جو موبلائزیشن ہوگی اس میں دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی آپ رابطہ کریں گے یا صرف فیصلہ سازوں سے ہی رابطہ کریں گے؟ اس کے ساتھ ایڈ کریں کہ اس تحریک کو لیڈ کون کرے گا جو یہ کل سے شروع کی گئی؟ ہماری تحریک کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ وہ خود لیڈ کریں گے، اور خود لیڈ وہ کر رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ تیار ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ اختیار کا فیصلے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد اگر اپنے ساتھ اور لوگوں کو الائن کرتے ہیں، یہ جو مینڈیٹ کے بغیر حکومتیں جنہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں ان کو ساتھ بٹھا دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ جن اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے، جس نے سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ دہلی حکومت بنی ہے 8 فروری کے بعد، اس کے درمیان میں بڑی کارروائی ہوئی ہے، وہ کارروائی جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی میری بات چیت ان سے ہے۔ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی ہے تو اب سب کو پتا ہے کہ حکومت، اور خود مان چکے ہیں یہ لوگ، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود مان چکے ہیں یہ کہ حکومت جنرل باجوہ نے گروائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ دیکھ لیں، ان کا بیان تھا کہ جی ہم نے گرائی ہے، پھر انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا، اور ہم نے کہا کہ نہیں ابھی یہ ٹائم نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں گرانی ہے، اور انہوں نے گرائی ہے۔ تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ جو کہانی شروع ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوئی ہے، فالوڈ بائی پھر ان کی بٹھائی ہوئی ایک ڈی بی ایم 1، پھر اس کے بعد پھر بٹھائی ہوئی ایک گیپ، اسے بٹھائی ہوئی ایک انٹرم گورنمنٹ ان کی بٹھائی ہوئی، جس نے اپنا اختیار جو استعمال کیا ہمارے خلاف وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر بٹھائی ہوئی ایک PDM 2۔ ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ، اس کے ساتھ، یہ ان کو بٹھاتے ہیں، یہ بٹھائیں، یہ ان کی طرح بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ بھی سارے سے بیٹھے ہوں گے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اختیار والے کے ساتھ ہی بات کروں گا، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھتے، ہم عباد اللہ ہیں، ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں، ہم تو جواب دہ ہی نہیں ہے، تو بھی ٹھیک ہے یار، آج طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے، چلا لو، کیا کر لو گے؟ ظلم اور کر لو گے، کر لو۔ آپ کی اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوتے رہی ہیں، اور اگر مذاکرات آپ کی ہوتے رہی ہیں اور مذاکرات جو بریک تھرو ہوئے ہیں کس وجہ سے آگے بریک تھرو ہیں؟ اور دوسرا احتجاج کی جو بات ہے 5 اگست کی بات سنی تھی کہ 5 اگست کو پیک پہ احتجاج ہوگا، اب آپ 90 دن کی بات کر رہے ہیں، یہ 90 دن کا بیچ میں جو نیا ذکر ہے اس حوالے سے بتائیے کہ 90 دن آپ نے کس کو دیے ہیں؟ حکومت کو دیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیے ہیں، کیا اپنے آپ کو دیے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں 5 اگست کا تھا کہ 5 اگست تک ایک نائل عمل بنانا ہے اور اس کو پیک پہ لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہم نے احتجاج کیے، پاکستان کی تاریخ سب سے بڑے احتجاج کیے، تو آخر میں ہمیں گولیاں ماری گئیں، ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا، گولیاں مار دی گئی ہمیں، تو اس کے بعد اب نیا عمل بنا کر ہم ایسا کریں گے کچھ کہ اس کو 5 اگست تک پیک پہ لے جائیں گے اپنے پولیٹیکل طریقہ کار سے، اپنے آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کے بعد
5 کے بعد ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے وہ ہم نے 5 کو پیک کا کہا ہے. ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ 5 کوئی ڈیڈ لائن ہے. میں نے جو 90 دن کا کہا ہے وہ اپنے لیے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ 90 دن کو ایک ٹارگیٹ رکھا کہ 90 دنوں میں ہم کر سکتے ہیں کچھ. اپنے ٹارگیٹ رکھے ہم نے اپنے لیے کہ 90 دن میں اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یار اس ملک میں کیا سیاست کرنی بھی چاہیے. یہ کیسی سیاست ہے اس ملک کے اندر, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور اگر نہیں ہے تو ہم فیصلہ کریں گے کہ سیاست کرنی ہے یا سیاست سے تو کام نہیں بنتا. تو سیاست سے کام نہیں بنتا تو پھر وہ جو لائمل آپ کے سامنے آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. کیٹیگوریکلی بات بتائیے گا, آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب نے آپ کو بھی اجازت دی ہوئی ہے بات چیت کرنے کے لیے. کیا مکمل ڈیڈ لاک ہو گیا کہ اب پاکستان کے طاقتور ادارے آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, تو اس کے بعد آپ سڑک کا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مذاکرات جو ہے وہ ڈیڈ لاک تو ایسا کبھی بھی کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا, لیکن ٹائم کو ضائع کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں. ہماری ریزرو سیٹیں بھی لے لی, اس کے بعد ابھی ہمارے پہ اور کیسز بنائے ہوئے ہیں, ان کے اوپر ڈیڈ لائنیں دے دی کہ تب تک فیصلے کرو, سارے جیلی کیس ہیں. تو اس کے مطابق اگر ہم ان کی بات کے اوپر یقین کر کے ان کی ٹائم لائن پہ چلیں تو ہمیں سوٹ نہیں کر رہا. ہمارے ڈیمانڈ نقصان اٹھا چکے ہیں. اب جہاں تک بات ہے مذاکرات کے حوالے سے, ہم دو پر بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی چھپی ہوئی ملاقات نہیں کی. میں اپنی ذات کا بتاؤں, اگر میری کوئی سرکاری میٹنگ بھی ہوتی ہے تو میں سرکاری میٹنگ میں بھی اپنی پارٹی کا ایجنڈا, عمران خان کا مسئلہ, پارٹی کا مسئلہ ضرور اجاگر کرتا ہوں. یہ میرا اخلاقی فرض ہے, لیکن اس کا ریزلٹ نہیں آ رہا. تو اب جب ریزلٹ نہیں آ رہا تو اس لیے ہم اوپن اب آفر دے رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو, بات کرو, کرنی ہے تو کرو, نہیں کرنی اپنے کام پہ ہم بھی لگ گئے ہیں. ہم بھی اپنے کام پہ لگ گئے ہیں. ہم نے بھی اپنی ٹائم ڈیزائن اور ٹارگیٹ رکھ لیے ہیں. آپ کو بھی ہم نے آفر دی ہوئی ہے, آئے اگر بیٹھ کے بات حل ہوگی ٹھیک ہے, نہیں ہوگی سڑکوں پر آئینی طور پر احتجاج کرنا, اپنا حق مانگنا میرا آئینی حق ہے. مجھے جلسوں میں اجازت نہیں دی جا رہی. اب میں کل لاہور میں ہم جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگیں گے, ہمیں جلسہ کی اجازت دی جائے. ہم یہ گارنٹی کرتے ہیں, لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی پہلے توڑ پھوڑ کی ہے نہ کبھی بعد میں کریں گے. ابھی کل ہم لاہور آئے ہیں نا, کیا ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا؟ ہم آرام سے آئے, آرام سے واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ آج. تو بات یہ ہے کہ جو میں نکلتا ہوں اور آپ میرے پہ دھاوا بول دیتے ہو, روڈیں کھود کے گولیاں مار رہے ہو, پیلیٹ گن سے میرے اوپر فائر کر رہے ہو, ربر بلیٹس مار رہے ہو, آنسو گیس مار رہے ہو, لاٹھی چارج کر رہے ہو, FIR کاٹ رہے ہو, گرفتار کر رہے ہو, یہ کیا رویہ ہے آخر؟ ہاں میں آؤں اور میں کوئی غلط کام کروں آپ سزا دو. ابھی ہم نے پروٹیسٹ کا اعلان نہیں کیا ہوتا کہ پہلے سے ہی لوگوں کے اوپر چھاپے لگانا شروع کر دے. تو یہ جو وتیرہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں بھی اپنا جو پالیسی ہے اس کو تھوڑا تبدیل کر کے اب انشاءاللہ ایک اور لائے عمل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا.